الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ پیار اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا سوتے چہروں پہ نور آیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا سوتے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی. زمانے کو اسی امی کے صدقے سمجھ آئی. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہ مل گئی آخر. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہ مل گئی آخر. حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سرور کائنات فخر موجودات آبرو انسانیت حبیب کبریا آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لخت جگر حضرت محمد الرسول اللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت پورے عالم کے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ ہے۔
وہ نبی جس نبی کو پیدا کرنے سے پہلے اس کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی عظیم شخصیات پیدا ہوئی اور وفات پا گئی، ان کی جب سیرت لکھنے والوں نے، سوانح لکھنے والوں نے ان کی زندگی پر قلم اٹھایا تو پیدائش سے شروع کیا اور موت پر ختم۔ لیکن قربان جائیے آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ کی پیدائش سے پہلے بھی آپ کے تذکرے ملتے ہیں، آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے تذکرے باقی ہیں۔ دنیا میں واحد ہستی ہے، صرف ایک ہی شخصیت ایسی ہے جس کا تذکرہ پیدائش سے پہلے آسمانوں پر بھی ہے اور زمینوں پر بھی ہے، جس کی آمد کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو آپ سے پہلے پیغمبر تھے، ان سے اللہ نے کہلوایا، اے عیسیٰ اپنی امت سے کہہ دو میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ یا بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا، ایک رسول آئے گا، ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ ان سے بھی پہلے اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت کے اندر بھیجا اور دونوں کا جب نکاح ہو رہا ہے، نکاح کے وقت جو مہر مقرر کیا گیا ہے وہ نبی علیہ السلام پر 10 مرتبہ درود بھیجنا ہے۔ یہ بات سیرت نگاروں نے صحیح کتابوں کے اندر حوالے کے ساتھ لکھی ہے، کوئی ایسی ویسی کمزور بات نہیں کرتے، ہم کتابوں میں ڈھونڈ کر پڑھ کر حوالے کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے، ابھی آپ دنیا میں آئے بھی نہیں ہیں، آدم علیہ السلام کے کئی سالوں بعد آئیں گے۔ جب آدم علیہ السلام کا نکاح ہو رہا ہے اس وقت میں آپ پر درود پڑھایا جا رہا ہے۔ کیا مرتبہ ہوگا اس نبی کا، آمد سے پہلے جس کا تذکرہ ہے، آنے سے پہلے جس پر درود پڑھائے جا رہے ہیں۔ نبیوں کو کہا جا رہا ہے اپنی امت سے کہہ دو ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے، جب وہ نبی آ جائے اس کی امداد کرنا، اس کی بات کو قبول کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کی اتباع کرنا۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اے نبیوں کی جماعت، اے آدم، نوح، شیث، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، داؤد، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، تمام کے تمام پیغمبروں کو مخاطب کر کے باری تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تم سے پختہ عہد لیا ہے، میں تم سے پختہ عہد لے رہا ہوں، مجھ سے وعدہ کرو، اپنی امت سے کہو گے ہمارے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے، جب وہ نبی آ جائے اس نبی کی تصدیق کرنا، اس نبی کی بات کو قبول کرنا، اس نبی کی اتباع کرنا، اس نبی کی پیروی کرنا۔ آپ کی آمد سے پہلے ہر نبی اپنی امت سے کہہ رہا ہے
ہمارے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ کیا شان ہوگی اس نبی کی جس کے آنے سے کئی صدیوں پہلے اس کی اتباع کے وعدے لیے جا رہے ہیں، اس کی پیروی کی تاکید کی جا رہی ہے، اس کی بات پر عمل کرنے کی تاکیدیں لی جا رہی ہیں۔ جب وہ پیغمبر دنیا میں آتا ہے اس کے آنے کی بھی ایک الگ شان، روایات میں آتا ہے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں تمام کے تمام پیغمبروں کا نسب بڑا عالی ہوا کرتا ہے۔ پیغمبر کسی زانی کے گھر میں پیدا نہیں ہوتے ہیں، پیغمبر کسی ایسے ویسے کے گھر میں پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا قریش کے اندر اور اپنے قبیلے کے اندر بڑی سلیقہ مند اور بہت ہی زیادہ عزت والی عورت تھی، اور آپ کے والد حضرت عبداللہ عبد المطلب کے بیٹوں میں سب سے چہیتے بیٹے، اور آپ کا واقعہ بھی مشہور ہے۔ جب عبد المطلب نے چاہے زمزم کے کنویں کے لیے نظر مانی، اگر اللہ نے مجھے چاہے زمزم کا کنواں جو بند ہو گیا تھا، جس کو بند کر دیا گیا تھا، پاٹ دیا گیا تھا، اگر واپس مل گیا میں اپنے ایک بیٹے کی قربانی دوں گا۔ جب وہ کنواں مل جاتا ہے عبد المطلب قرآن اندازی کرتے ہیں، اس قرآن اندازی کے اندر نام بھی عبداللہ کا نکلتا ہے۔ اللہ کو جس کی پشت سے نبی بھیجنا ہوتا ہے اس کو بڑی بڑی قربانیوں سے گزارتے ہیں۔ عبداللہ بھی اونچی شان والا، آمنہ بھی اونچی شان والی، ان کے بدن سے پیدا ہونے والا بچہ بھی اونچی شان والا۔ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں یتیم بن کر آئے، لیکن اللہ نے انہیں در یتیم بنایا۔ در چمکتے موتی کو کہتے ہیں، لا جواب چیز کو کہتے ہیں، بے مثال چیز کو کہتے ہیں۔ در یتیم، ایسا یتیم جس کی کوئی مثال نہیں، ایسا یتیم جس کی کوئی نظیر نہیں، اس کے جیسے کوئی اخلاق پیش نہیں کر سکتا، اس کے جیسے کوئی کردار پیش نہیں کر سکتا، اس کے جیسے کوئی عمل پیش نہیں کر سکتا، اس کے جیسا کوئی عقیدہ پیش نہیں کر سکتا۔ ایسا در یتیم بنا کر کے عبداللہ کے لخت جگر کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اماں آمنہ فرماتی ہے اللہ پاک نے جمعے کی مبارک شب میں مجھے حاملہ فرمایا، اور میرے حمل ٹھہرنے کے بعد میرے شوہر سفر پر چلے گئے۔ تقریباً 6 مہینے کا حمل تھا اور آپ کے والد سفر پہ چلے گئے اور سفر میں انتقال ہو گیا چند دنوں کے اندر۔ جب آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اس سے 3 مہینے پہلے آپ کے والد کی وفات ہو چکی ہے، آپ یتیم پیدا ہو رہے ہیں۔ اماں آمنہ کہتی ہے جب میں محمد سے حمل میں ہوئی، میرے پیٹ میں محمد آیا، میں امید سے ہو گئی دیگر عورتوں کی طرح جو حمل کے زمانے میں تکلیف ہوا کرتی ہے، کوئی ایک دن بھی مجھے تکلیف نہیں ہوئی۔ عام زمانے کے اندر کبھی میرے سر میں بھی درد ہو جاتا تھا، کبھی مجھے بخار بھی آ جاتا تھا، کبھی کوئی دوسری تکلیف بھی ہو جاتی تھی، لیکن جب سے محمد میرے پیٹ میں آیا پورے 9 مہینے تک
کبھی میرے سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ یہ اس بچے کی برکت تھی۔ آپ آمنہ کے پیٹ میں آئے ہیں، آمنہ نے آپ کی برکات کو دیکھا، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ آمنہ کہتی ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، عربی لکھنے والوں نے لکھا ہے، جب میں کسی پتھریلی زمین پر چلتی، نیچے نوکیلے پتھر ہوتے، میں جس پتھر پر پاؤں رکھتی یہ پتھر ریشم جیسا نرم بن جاتا تھا۔ میں جدھر سے جاتی درخت جھک کر کے میرے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، گویا مجھے سلامی پیش کر رہے ہیں۔ مجھے رات کو خواب آتے تھے اور خوابوں کے اندر مجھے کئی بار بتلایا گیا، آمنہ تیرے پیٹ میں پلنے والا بچہ بڑی شان والا ہے، اللہ اس سے بڑا کام لے گا، یہ ہدایت کا ذریعہ بنے گا، یہ ہدایت کا منبر بنے گا، یہ ہدایت کا منبع بنے گا، یہ ہدایت کا چشمہ بنے گا، لاکھوں لوگ اس کے ذریعے سے ہدایت پائیں گے۔ مجھے امید جاگ گئی۔ پھر اللہ نے مجھے خواب ہی کے اندر اس بچے کا نام بتایا کہ اس کا نام احمد رکھنا۔ آمنہ کہتی ہے، جب ولادت کی رات ہوئی، عام عورتوں کو ولادت کے وقت میں درد ذہ ہوتا ہے، ولادت کی تکلیف ہوتی ہے، بچہ جننے کی ایک تکلیف ہوتی ہے، لیکن مجھے ایسی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ ام عبد الرحمن جو اس وقت آپ کے پاس میں بیٹھی تھی، آمنہ بالکل سکون سے بیٹھی ہے، ایک نور آمنہ کے بدن سے نکلنا شروع ہوا اور بدن سے نکل کر باہر آیا، پورا کمرہ اور پورا گھر روشنی سے جگمگا اٹھا، پورے گھر کے اندر ایک روشنی پھیل گئی، اور یہ روشنی ایسی پھیلی گھر سے باہر بھی، گھر کی سوراخوں کے اندر سے، کیوار کے اندر سے، کھڑکیوں کے اندر سے باہر کے علاقے کو روشن کرنے لگی۔ مکے کے لوگ پوچھنے لگے، اے آمنہ تیرے گھر میں کیا ایسی روشنی ہے؟ تو کون سی تیل سے چراغ جلاتی ہے؟ تیرے گھر کی روشنی اندر والی جب باہر جاتی ہے باہر کے علاقے کو روشن کر دیتی ہے۔ آمنہ کہنے لگی، نہ میں کوئی چراغ جلاتی ہوں، نہ کسی تیل کا استعمال کرتی ہوں، جب سے میرے گھر میں محمد کی ولادت ہوئی ہے، محمد کے ساتھ جو نور نکلا تھا، اللہ پاک نے اس نور سے میرے پورے گھر کو جگمگا دیا، اور وہی نور باہر بھی پھیل رہا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں ایک روایت ملتی ہے، مکے کی کچھ عورتیں عبد المطلب کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، عبد المطلب ہمارے مکے کے سماج میں، ہمارے رواج میں بیوہ عورتوں کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا عمدہ نہیں سمجھا جاتا، مناسب نہیں سمجھا جاتا، تمہاری یہ بہو عبداللہ کی بیوی آمنہ یہ خوشبو کا استعمال کرتی ہے، اور ایسی خوشبو، ایسی عمدہ بہترین خوشبو استعمال کرتی ہے، جس گلی سے گزر جاتی ہے گلی مہک جاتی ہے۔ ایسی خوشبو کہاں سے لاتی ہے بیوہ ہو کر؟ عبد المطلب نے آمنہ کو بلایا، اے میری بچی، مکے کی عورتیں شکایت لے کر آئی ہے، تمہاری بیوہ بہو ایسے عطر کا استعمال کرتی ہے، ایسی خوشبو کا استعمال کرتی ہے، یہ جہاں سے گزر جاتی ہے گلیاں مہک جاتی ہے، راستے مہک جاتے ہیں، ایسی خوشبو کہاں سے لاتی ہے؟ آمنہ نے جواب دیا، پیارے ابو، نہ تو میں کسی خوشبو کا استعمال کرتی ہوں، نہ مجھے کوئی خوشبو لا کر دینے والا کوئی ہے، یہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے
جب سے مجھے یہ حمل ٹھہرا ہے اس بچے کی خوشبو ہے کہ میرا پورا بدن مشک جیسی اور عنبر کی طرح مہک رہا ہے۔ یہ نبی کی برکات تھی، کمالات تھے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے اللہ نے پورے گھر کو روشن کر دیا، روشنی سے بھر دیا، نور سے بھر دیا، اور پھر یہی بچہ آگے چل کر بڑا آخری نبی اور خاتم النبیین بننے والا تھا۔ اللہ نے اس کی کیا تربیت کروائی، کیا پرورش کرائی۔ 7 دن تک ولادت کے بعد میں آپ اپنے گھر پہ رہے۔ ان 7 دنوں میں سویبہ جو آپ کے چچا ابو لہب کی باندی تھی اس نے بھی آپ کو دودھ پلایا، آپ کی والدہ نے بھی آپ کو دودھ پلایا، ایک اور عورت نے بھی آپ کو دودھ پلایا، پھر چوتھی عورت جو آپ کو دودھ پلانے والی ہے وہ حلیمہ سعدیہ ہے۔ نبی کی والدہ تو آپ کی برکات دیکھ چکی تھی، جب آپ پیٹ میں تھے جب بھی آپ کی برکات دیکھی، آپ کی جب ولادت ہوئی اس وقت بھی آپ کا منظر دیکھا، آپ کی جب ولادت ہوئی خون کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا، بالکل پاکیزہ، نہلائے ہوئے، کنگھی کی ہوئی، تیل لگایا ہوا، خوشبو کا استعمال کیا ہوا، ایک نور میں مجسم بچہ دنیا میں تشریف لایا۔ سرمگی آنکھیں، پہلے سے سرما لگا ہوا، پہلے سے بال کی کنگھی کی ہوئی، نہلائے ہوئے، دھلائے ہوئے، بدن پر کہیں پر کوئی خون کا، گندگی کا کوئی قطرہ نہیں تھا۔ آمنہ کہتی ہے میں حیرت میں تھی، کیا ماجرا ہے، عام عورتوں سے ہٹ کر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر مجھے خواب دکھایا گیا، آمنہ حیرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے اسی بچے کو آگے چل کر کے ہم آخری نبی بنانے والے ہیں، اور جس وقت آپ پیدا ہوئے ہیں دنیا میں عجیب و غریب قسم کے واقعات رونما ہوئے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے فارس کے اندر، فارس کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، ہزاروں سالوں سے انہوں نے اپنے عبادت خانے کے اندر آگ کو روشن کر رکھا تھا، اور ہزاروں سالوں سے اس آگ کو کبھی بجھنے نہیں دیا، دن کو بھی جلتی رہتی تھی، رات کو بھی جلتی رہتی تھی، ہزاروں سالوں سے جو آگ بجھی نہیں تھی، آپ کی دنیا میں جیسے ہی تشریف آوری ہوئی فوراً وہ آگ بجھ گئی۔ فارس کے لوگ کہنے لگے ضرور دنیا میں کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا ہے، ضرور دنیا میں کوئی نہ کوئی عجیب واقعہ ہوا ہے۔ ادھر قیصر جس کے سر پہ کنگن ہوا کرتے تھے، اس کے محل کے اوپر عالی شان گنبد اور کمکمے بنے ہوئے تھے، جیسے ہی آپ کی ولادت ہوئی قیصر کے کنگن نیچے جا کر گرے۔ وہ بھی کہنے لگا ضرور دنیا کے اندر کوئی عجیب واقعہ رونما ہوا ہے۔ یہودیوں نے تفتیش کی، کیا بات ہے، یہ ہمارے قیصر و کسریٰ کے محل کیسے ہل گئے، ان کے کنگرے کیسے ٹوٹ گئے، پتہ کرو دنیا میں کیا ہوا ہے۔ انہیں پتہ کرتے کرتے چھان بین کے بعد پتہ چلا مکے کے اندر قریش خاندان میں عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے گھر میں ایک بچہ ہوا ہے جو بڑی اونچی شان والا، بڑا حسین و جمیل اور خوبصورت ہے۔ ماں نے اس کا نام رکھا احمد، دادا نے اس کا نام رکھا محمد۔ عبد المطلب کو جب خبر چلی آپ آمنہ کے پاس آئے، بچوں کو ہاتھ میں اٹھایا، بیت اللہ تشریف لے گئے۔
اور بیت اللہ کی چوکھٹ پر رکھ کر کے آپ کو بیت اللہ کی چوکھٹ پر رکھا، اور پھر عبد المطلب نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کے دعائیں مانگی آپ کے لیے۔ لوگوں نے پوچھا عبد المطلب تم نے جو نام رکھا محمد، ایسا نام تو ہمارے عرب کے اندر زیادہ ملتا نہیں ہے۔ عربوں کے یہاں نام رکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے نام رکھا کرتے تھے، باپ کا نام، دادا کا نام واپس ہی اپنی اولادوں کے رکھا کرتے تھے۔ ایک ہی نام کے وہ چلتے رہتے تھے ان کے نسب میں، جو دادا کا نام ہوتا تھا وہی پوتا کا، پھر پوتا کا، یوں چلتا رہتا تھا ان کے یہاں۔ تو لوگوں نے پوچھا عبد المطلب یہ نیا نام تم نے کیوں رکھا ہے؟ عبد المطلب کہنے لگا محمد کے معنی زیادہ تعریفوں والا، جس کی خوب تعریف کی جائے۔ میں نے اللہ سے دعا بھی مانگی ہے، اور اس بچے کی شکل دیکھ کر مجھے پتہ چلتا ہے یہ بڑی شان والا ہوگا اور اس کی دنیا میں خوب تعریفیں ہوگی۔ آج تک اس کی تعریفوں کے قصیدے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ آپ قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھو، اللہ نے بار بار نبی کی تعریف کی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بار بار آپ کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ آپ احادیث کو اٹھا کر دیکھیں، آپ نماز کو دیکھیں، اذان کو دیکھیں، ہر جگہ پر نبی کی تعریف آپ کو ملے گی۔ ایسی اونچی شان والا نبی، یہ تو ولادت تھی۔ اس نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں دنیا میں آیا؟ کیا ضرورت پڑی اس نبی کو دنیا میں بھیجنے کی؟ اس موضوع پر انشاءاللہ اگلے ہفتے بات کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کی سنتیں باقی ہے سنتیں پڑھ لیں۔